بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 440 ملاحظہ فرمائیں۔ باہر سے سنائی دینے والی آوازوں پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ خبردار، میں گولی مار دوں گا۔ یہ آواز پیڈرو کی تھی۔ پھر گولی چلنے کی آواز آئی۔ کوئی بڑے کرم میں چلایا، تم نے دیکھ لیا؟ پیڈرو دھاڑ کے بولا، جو میرا حکم نہیں مانے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ چلو باقی سب لوگ رک جاؤ۔ یہ کون ہوتا ہے تم کو حکم دینے والا؟ یہ آواز شاید جمیل کی تھی۔ تم کو شرم آنی چاہیے، اس جہاز کا کپتان مر چکا ہوگا اب تک۔ پیڈرو نے کہکا مارا۔ یقین نہیں تو جا کے دیکھ لو، اس کی لاش اٹھا کے یہاں لے آؤ اور دکھا دو شاہد جمیل صاحب کو۔ جب تک تم مجھے نہیں مار دیتے اس جہاز کے عملے کو مجبور نہیں کر سکتے۔ شاہد جمیل اپنی بات پر قائم رہا۔ شاید اسے افسوس ہو رہا تھا کہ جہاز کا عملہ وفاداری اور فرض شناسی کے پہلے امتحان سے بھی نہ گزر سکا۔ اسے اپنے اعتماد کی شکست کا دکھ تھا۔ تمہیں مارنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن میں بلا وجہ کچھ تو خون پسند نہیں کرتا، پیڈرو بولا۔ اور پھر یہ سب لوگ بزدل ہیں، موت سے ڈرنے والے۔ ان سب کو اپنی اپنی زندگی سے پیار ہے۔ نہ یہ تمہارا حکم مانیں گے اور نہ تم کو بچائیں گے۔ تم سب سن رہے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ شاہد جمیل نے چلا کے کہا۔ اس کی تردید کیوں نہیں کرتے؟ اسے بتاتے کیوں نہیں کہ تم نمک حرام نہیں ہو؟ تم سب اپنی جان دے سکتے ہو۔ نہیں سر، میں مرنا نہیں چاہتا، ایک شخص نے کہا۔ میں مجبور ہوں سر، یہ دوسرے نمک حرام کی آواز دی۔ لعنت ہو تم سب پر، شاہد جمیل چلایا۔ اگر تم سب مل کے مقابلہ کرتے تو ایک آدمی تمہارا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ ایک آدمی؟ پیڈرو نے پھر کہکا مارا۔ شاہد جمیل، یہ سب میرے آدمی ہیں، انہیں میں نے زیادہ بولی لگا کے خرید لیا ہے۔ میری بولی اتنی اونچی تھی کہ یہ سب ایک ساتھ بک گئے۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے شاہد جمیل، اصول، ایمان، ضمیر، انسانیت، سب جن سے بازار ہے۔ خریدار کا حوصلہ کم نہ ہو تو دنیا کیا، وہ تو آخرت کو خرید لے، خدا کی خدائی کو خرید لے۔ پیڈرو طاقت کے نشے میں کفر بک رہا تھا اور وہی دعوے کرنے لگا تھا جو نمرود اور فرعون جیسے لوگ پہلے بھی کر چکے تھے، لیکن وہ ان کے انجام کو بھولا ہوا تھا۔ میں دروازے کا پٹ تھوڑا سا واقعی یہ ساری گفتگو سن رہا تھا جو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر ہو رہی تھی، مگر میں باتیں کرنے والوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محسن اور گل میرے پیچھے تھے۔ اب کیا ہوگا شیروانی صاحب؟ میں نے کہا۔ پیڈرو اکیلا نہیں رہا۔ ہم بھی اکیلے کہاں ہیں، محسن بولا۔ ہمارا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ گل نے یوں کہا کہ میں اپنی ہی بات پر شرمندہ ہو گیا۔ یہ لوگ اب ادھر آ رہے ہیں، میں نے کہا۔ ہم مورچہ بند ہو کے ان کا مقابلہ زیادہ دیر جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو پھر کیا، ہتھیار ڈال دیں؟ میں نے کہا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی طاقت عقل کی ہے، ہم اسی پر انحصار کر سکتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سب مر جائیں؟ کیا آپ کا مطلب ہے خودکشی کر لیں؟ گل نے پریشان ہو کر کہا۔ میں نے حرام موت کی بات نہیں کی تھی، میں نے کہا۔ چلو جلدی کرو، گل تم وہیں لیٹ جاؤ، مصرا کو دیکھو، یہ نیچرل پوز ہے۔ گل نے میری بات سمجھ لی۔ وہ اس مگ کے پاس لیٹ گئی جو پہلے مصرا کے ہاتھ سے گرا تھا۔ محسن جہاں تھا وہیں الٹا لیٹ گیا اور میں نے دروازے کے قریب ایک جگہ پسند کی۔ شاہد جمیل نے شکست قبول نہیں کی تھی مگر مزاحمت ترک کر دی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ اپنے اعتماد کے رشتے کی مضبوطی پر اندھا یقین رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایک جہاز کا عملہ ایک خاندان ہوتا ہے جس کا سربراہ کپتان ہوتا ہے۔ اس کے لیے عقائد، نظریات کو آزمائش کی کسوٹی پر پرکھنے کا وقت کبھی نہیں آیا تھا اور اس نے کبھی نہیں ضرورت محسوس کی ہوگی کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ پیڈرو اب اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ ضد نہ کرے۔ اس بحری جہاز کا سارا عملہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکا ہے اور جذباتی دلائل سے وہ لوگ وفادار نہیں ہو سکتے جو دولت کی طاقت کے سامنے سر جھکا چکے ہوں۔ اللہ اور ضمیر کی بات چھوڑو، ممبئی پہنچ کے تم مالکوں سے کیا کہو گے؟ شاہد جمیل نے کہا۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ نہ جہاز نے اپنی منزل بدلی ہے، نہ کوئی بات خلاف معمول ہوئی ہے۔ جہاز کا کپتان مر گیا ہے۔ وہ شراب بہت پیتا تھا اور دل کا مریض تھا۔ اس کا مر جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ ہم اسے سمندر میں ڈال دیں گے تو یہ بھی خلاف قاعدہ نہیں۔ مگر تم نے اسے کیوں مارا؟ شاہد جمیل بڑے دکھ سے بولا۔ ایک تو وہ شک بہت کرتا تھا، پھر اس کی نظر میں میری وقت ایک کتے جتنی بھی نہیں تھی۔ پیڈرو نے کہا۔ اس سے میں نے 1,00,000 میں سودا کیا تھا اور جو شخص 1,00,000 دیتا ہے وہ کتا نہیں ہوتا، مالک اور آقا ہوتا ہے۔ اس کی بات ماننی پڑتی ہے اور عزت بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ الٹا مجھے ذلیل کرتا تھا اور اپنی کپتانی کی دھمکی دیتا تھا۔ کیا اسے مار کے تم نے عزت حاصل کر لی؟ شاید جمیل کے لہجے میں زہر تھا اور نفرت کی آگ تھی۔ تمہارے 1,00,000 بھی بچ گئے جو تم ان گھٹیا نسل کے چھوٹے کتوں کے سامنے ڈال چکے ہو۔ اب تم آقا اور مالک بن گئے ہو۔ اصل بات یہ نہیں ہے، پیڈرو نے کہا۔ تمہارا کپتان صاحب مجھے بلیک میل کرنا چاہتا تھا۔
اس نے اپنا مطالبہ نامعقولیت کی حد تک بڑھا کے 5 لاکھ کر دیا تھا۔ 2 لاکھ میں شاید دے دیتا، 5 لاکھ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر وہ مجھے مسلسل دھمکی دے رہا تھا کہ میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ جہاز کو بمبئی میں رکوا دے گا اور سارا سامان ضبط کرا دے گا، یا وہ کسی تیسری پارٹی سے ڈیل کرے گا، انٹرپول والوں کو بتا دے گا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت؟ اس کے کمرے میں جا کے دیکھ لو۔ میری مخالفت کے باوجود اس نے انٹرپول والوں کو شپ پر آنے کی اجازت دی، ان سے شناخت نہیں مانگی، ان کے سامنے میری ایک نہیں چلنے دی اور مجھے ذلیل کیا۔ اس طرح وہ مجھے دبانا چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس نے اپنی دھمکی پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں ڈر جاؤں اور اس سے بات کر لوں، اس سے کہوں کہ مجھے 5 لاکھ دینے منظور ہیں۔ کیا سمجھا تھا اس سور کے بچے نے استاد پیڈرو کو؟ اس جیسے 10 مصرع میں 10 مرتبہ بیچ کے کھا جاؤں۔ کیا ملا اسے استاد پیڈرو سے ٹکر لے کر؟ 1 لاکھ گئے اور جان مفت میں گئی۔ میں کچی گولیاں کھیلنے والا نہیں ہوں، میں نے پکا انتظام کر رکھا تھا۔ میں گڑ سے مرنے والوں کو بھی زہر دینے کا قائل ہوں، اور زہر میں ہمیشہ پاس رکھتا ہوں، بس مجھے موقع کا انتظار تھا۔ جاؤ اور وہ ساری لاشیں دیکھ لو جو استاد پیڈرو کی استادی کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور پھر مجھے سوچ کے بتاؤ شاہد جمیل کہ تم کس کے ساتھ جاؤ گے، ان لاشوں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ؟ سوچنے کو اب کیا رہا ہے، شاہد جمیل نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ اس حمام میں سب ننگے ہیں تو مجھے بھی اپنے کپڑے اتار ہی دینے چاہیے۔ تم نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا، اب تم اس جہاز کے کپتان ہو اور اسے بمبئی کے ساحل تک سلامتی کے ساتھ پہنچانے کے ذمہ دار ہو۔ میں تمہارے کام میں دخل نہیں دوں گا جب تک تم مصرع بننے کی کوشش نہیں کرو گے۔ عملہ بھی تمہارا ساتھ دے گا، وہ سب حکم کے غلام ہیں۔ حوث کے غلام کا ہو، شاہد نے کہا۔ غلامی کسی کی ہو غلامی ہے، پیڈرو بولا۔ چلو اب آگے۔ یہ سب گفتگو میں نے دروازے کے قریب لیٹ کر سنی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، چنانچہ میں ایک ایک لفظ صاف سن سکتا تھا۔ اب میں نے قدموں کی آواز کو نزدیک آتے سنا تو میں نے محسن اور گل کو اشارہ دیا اور خود بھی انہی کی طرح مر گیا۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ پیڈرو کو اندر قدم رکھتے ہی قابو کر لوں گا، پھر باقی معاملات آسان ہو جائیں گے۔ گل اور محسن کے ساتھ جب شاہد جمیل بھی شامل ہوگا تو ایس کرانتی تھرڈ کے غدار، نمک حرام اور خود فروش عملے کے لیے مقابلہ ناممکن ہو جائے گا، اور بعد میں ان کو MRS کی عدالت میں مقدمہ چلا کے باقاعدہ موت کی سزا دی جا سکے گی۔ لیکن پیڈرو نے ثابت کیا کہ وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ خود اندر نہیں آیا۔ اندر آنے والوں میں سب سے آگے خود شاہد جمیل تھا۔ میں نے ایک آنکھ کو تھوڑا سا کھول کے دیکھا، وہ تصویر غم بنا چاروں لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ عملے کے 3 ارکان تھے، وہ سب خفت زدہ اور گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ سب تو مر چکے ہیں پیڈرو، شاہد جمیل نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سر کہو، اور اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہے تو پھر استاد پیڈرو کہہ کے مخاطب کرو۔ پیڈرو نے کمرے کے باہر سے کہا۔ یس سر، شاہد جمیل نے تلخ لہجے میں کہا۔ کیا حکم ہے ان لاشوں کے بارے میں؟ تمہیں یقین ہے کہ یہ لاشیں ہیں؟ پیڈرو نے عیاری سے کہا۔ کیا آپ کا یقین اس کے برعکس ہے سر؟ شاہد جمیل نے تن سے کہا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں تو میں مان لیتا ہوں، خود دیکھو، خود یقین کرو، پیڈرو نے کہا۔ انسان کی نظر اسے دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں پیڈرو کو اس کی ہوشیاری پر داد دینے کی بجائے گالی دی۔ شاہد جمیل کے رویے نے مجھے تھوڑا سا مایوس کیا تھا۔ اس کا ایک ماتحت اسی کے سامنے مردانہ وار مارا گیا تھا۔ اس نے پیڈرو کی اطاعت پر اور غداری کے الزام پر موت کو ترجیح دی تھی۔ میرا خیال تھا کہ شاید جمیل حقیقی معنوں میں ایک فرض شناس ماتحت کا مثالی افسر ہوگا، مگر ثابت یہ ہوا کہ جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ شاہد جمیل اس جہاز پر پیڈرو کی ایک ضرورت تھا، پیڈرو سے نہیں مار سکتا تھا، لیکن موت کے مقابل ہوتے ہی شاہد جمیل کے سارے زبانی دعوے نقشے برآب ہو گئے۔ اب وہ پیڈرو جیسے شید بدماش اور ہسٹری شیٹر جرائم پیشہ کو سر کہہ رہا تھا۔ لہجہ تلخ سے ہی اس نے مصرع کی جگہ پیڈرو کو باس مان لیا تھا۔ اس شکست کو تندیہ اور تلخ احتجاجی انداز اختیار کر کے چھپانے کی کوشش خود اپنا مذاق اڑانے کے مترادف تھی۔ میں سب کی موت کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ تصدیق بھی کر سکتا ہوں کہ ان سب کی موت زہریلی کافی پینے سے واقع ہوئی ہے، شاہد جمیل نے کہا۔ آپ ڈاکٹر بھنڈاری کو پوسٹ مارٹم کے لیے بلوا سکتے ہیں اگر میری بات پر اعتبار نہیں۔ کافی میں ایک خطرناک زہر تھا، پیڈرو بولا۔ کیوں نہ ان لاشوں کو یہیں چھوڑ دیا جائے، شاہد جمیل بولا۔ اس کی بات نے جتنا مجھے حیران کیا اتنا ہی پیڈرو کو کیا۔ یہاں کیا احمقانہ تجویز ہے مسٹر شاہد جمیل، یہ کپتان کا کمرہ ہے جس میں اب میں رہوں گا۔ سوری، تم رہو گے؟ کیا تم لاشوں کے ساتھ رہنا چاہو گے؟ لاشوں کا کیا ہے، کہیں بھی پڑی رہے، شاہد جمیل نے بے نیازی سے کہا۔ مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، انہیں یہاں سے اٹھاؤ۔
اور میرے کمرے کے ساتھ والے سٹور میں پہنچا دو۔ پیڈرو نے کہا چلو تم دونوں پہلے مصرا صاحب کی ارتھی اٹھاؤ، رام نام ستیہ ہے۔ وہ اپنے مذاق پر خود ہی کہکا مار کے ہنسا۔ مجھے اس کے اندر آنے سے مایوسی ہوئی تھی اور اب میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنا پلان بدلنا پڑے گا۔ پیڈرو کی باتوں سے اور اس کی احتیاط سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہمارے معاملے میں کسی قسم کا خطرہ مول دینے پر تیار نہیں۔ اگر اس وقت میں اور محسن اٹھ کھڑے ہوتے تو صرف انہی کو مار سکتے تھے جو پہلے ہی مجبوری کے مارے ہوئے تھے۔ باہر مسلح کھڑا ہوا پیڈرو بالکل محفوظ رہتا اور ہم باہر نکلتے تو اس کی گولی کا نشانہ بن جاتے، اندر رہتے تو بے بسی کی قید کاٹتے۔ ڈاکٹر شاہد جمیل، پیڈرو نے اچانک کہا، تم باقی صاحب کی موت کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر سکتے ہو؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ پیڈرو نے بندوق شاہد جمیل کے کندھے پر رکھ دی تھی۔ اب شاہد جمیل کیا کرے گا؟ ایک زندہ آدمی کے لیے خود کو مردہ ثابت کرنا بھی اتنا ہی ناممکن ہوتا ہے جتنا کسی مردے کے لیے خود کو زندہ ثابت کرنا۔ ہمارے جسم زندگی کی حرارت سے معمور تھے اور نبض زندگی کی حرکت پذیری اور توانائی کا اعلان کر رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ ہم جسم کو اکڑا کے 1 منٹ کے لیے سانس روک سکتے تھے، لیکن ایسی کوشش سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ اب میرے آئندہ اقدام کا انحصار شاہد جمیل کے جواب پر تھا۔ جب شاہد جمیل نے میرے قریب بیٹھ کے میرا ہاتھ پکڑا اور میری نبض پر اپنی انگلی رکھی تو میں نے اسے آنکھیں کھول کر دیکھا اور زبان سے کچھ کہے بغیر اس سے ایک التجا کی۔ معلوم نہیں کیسے شاہد جمیل نے میری التجا کو سمجھ لیا۔ کیا خیالات کا عکس آنکھوں میں اتر آتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عکس ایک تحریر کیسے بن جاتی ہے؟ اور وہ تحریر سب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صرف وہی اس کا مطلب کیوں سمجھتے ہیں جس کے جذبات احساسات میں ذہنی مطابقت ایک سی ہو؟ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ایسا ہوتا ہے اور اس وقت بھی ہوا۔ شاہد جمیل نے کہا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب ایک ساتھ وہی زہریلی کافی پی کر مرے۔ گویا خطرے کی کوئی بات نہیں۔ پیڈرو بولا، اب کیسا خطرہ؟ یہی کہ کہیں مردہ پھر زندہ نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی اخبار میں ایسی خبریں آ جاتی ہیں۔ پیڈرو نے کہا۔ مجھے اس کی بات سن کے یقین آ گیا کہ پیڈرو کو آسانی سے بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، اور شاہد جمیل نے ہماری خاطر اتنا بڑا جھوٹ بول کے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اس کے بارے میں میری رائے بدل گئی۔ وہ بزدل نہیں تھا، مصلحت کا تقاضا تھا کہ وہ پیڈرو کے سامنے اپنی شکست کا اظہار کرے، اسے اپنا باز تسلیم کرے اور سر کہے۔ وہ بہادری نہیں، بے وقوفی ہوتی اگر شاہد جمیل حق گوئی اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مارا جاتا اور پیڈرو جیسا دشمن بچ جاتا۔ زندہ رہ کے اسے مارنے کی کوئی صورت نکالی جا سکتی تھی، اور شاہد جمیل نے جان کی بازی لگا کے یہ صورت نکالنے کی کوشش کا آغاز کر دیا تھا۔ مصرا کی لاش اٹھا کر لے جانے والے لوٹ آئے تھے۔ کپتان صاحب کو عزت آرام کے ساتھ لٹا دیا ہے نا؟ پیڈرو نے کہا اور ہنسا۔ چلو اب ایک وردی والے کو بھی اٹھا لو، پہلے اسے لے جاؤ۔ وہ جو چھوکری ٹائپ ہے، نرم و نازک خوبصورت سا لونڈا، اس نے ایک فحش کہکا مارا۔ کیا ایک لاش میں اٹھوا لوں؟ شاہد جمیل بولا۔ نہیں، تم اندر ہی رہو، پیڈرو نے باہر سے حکم دیا۔ اب لاش کے ساتھ 3 آدمی جائیں گے، 2 واپس آئیں گے، تیسرا وہیں رکے گا، اور وہ تیسرا شخص اپنے ہاتھ میں ریوالور رکھے گا اور لاشوں پر نظر رکھے گا، کہیں کوئی لاش فرار نہ ہو جائے۔ شاہد جمیل بولا۔ ہاں، اگر ایک لاش بھی کم ملی تو اس کی جگہ محافظ کی لاش سے ٹوٹل پورا کیا جائے گا۔ پیڈرو بولا۔ تم رکو گے وہاں؟ میں؟ میرے پاس ریوالور نہیں ہے، مخاطب کیے جانے والے نے بکھلا کے کہا۔ کپتان صاحب کی جیب میں ہوگا، ان سب کی جیب میں کم سے کم ایک ریوالور ہوگا، کچھ شکل سے کام دو باقی ریوالور سے۔ جب باری آنے پر مجھے اٹھایا گیا تو جسم اکڑانے، سانس روکنے کے باوجود مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں لاشیں ڈھونے والے میرے مکر کو تاڑ نہ جائیں، لیکن وہ استاد پیڈرو نہیں تھے، وہ بدحواس اور پریشان بھی تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہانپتے ہوئے میری 160 پاؤنڈ وزنی لاش کو اس مردہ خانے تک پہنچایا جہاں ایک اصلی مردے کے ساتھ 2 خود ساختہ لاشیں بھی لیٹی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے مجھے تقریباً گرا دیا تھا۔ وہ بہت تھک گئے تھے اور جہاز کے اچکولے الگ تھے، جس کی وجہ سے وہ توازن برقرار رکھنے میں ناکام تھے۔ یہ غنیمت ہوا کہ مجھے ٹانگوں سے پکڑ کر اٹھانے والے نے چھوڑا۔ اگر میرا سر فرش پر لگتا تو میری لاش کی حلق سے آ یا ہائے ضرور نکل جاتی۔ پیڈرو کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ میں آخری مردہ تھا اور میرا جنازہ اٹھانے والوں کے ساتھ شاہد جمیل، استاد پیڈرو بھی جائے واردات سے روانہ ہو گئے تھے۔ اس طرح کہ پیڈرو سب سے پیچھے تھا۔ مردہ خانے میں جب مجھے فرش پر سیدھا رکھ دیا گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میری کمر میں کوئی نوکیلی چیز چبھ رہی ہے۔ جب تک میں حرکت میں تھا میرے لیے محسوس نہ ہونے والے طریقے پر سانس لینا ممکن تھا۔ ڈگمگاتے قدموں سے لاشیں ڈھونے والوں کے لیے اس خفیف سی حرکت کو نوٹ کرنا مشکل تھا، لیکن اب اچانک میرے لیے آزمائش سخت ہو گئی۔
ایک طرف وہ کیل تھی جو میری کمر میں پیوست ہوئی جا رہی تھی اور میرے لیے حرکت نہ کرنا سخت ترین قوت برداشت کا کام تھا، دوسری طرف سانس کی آمد و رفت کو پابند رکھنا اس سے زیادہ مشکل کام تھا۔ چند سیکنڈ میں یہ ڈرامہ فلاپ ہو سکتا تھا۔ اچانک پیڈرو نے کہا، باقی سب لوگ باہر جاؤ مگر دروازے کے پاس رہو، بالکل تیار۔ شاہد جمیل، تم یہ دروازہ بند کر دو اور پھر سامنے آ جاؤ اور لاشوں کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ لاشوں کے ساتھ؟ شاہد جمیل کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ہاں، کیا ڈرتے ہو؟ پیڈرو ہنسا، ابھی خود تم نے کہا تھا کہ تمہیں لاشوں سے ڈر نہیں لگتا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ شاہد جمیل نے تند لہجے میں کہا، میں تم کو ایک تماشا دکھانا چاہتا ہوں جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پیڈرو بولا، فرض کرو میں ان مردوں کو زندہ کر دوں۔ اب میرے لیے اپنی اداکاری کو جاری رکھنا بے مقصد اور مشکل ہو گیا تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ پیڈرو مجھے مشین گن کے ساتھ نظر آیا۔ اوکے پیڈرو، میں نے کہا، یہ راؤنڈ بھی تم جیت گئے۔ میری آواز پر محسن بھی اٹھ گیا۔ تم خود ایک زندہ ہو جانے والے مردے ہو۔ پیڈرو نے ایک کہکا مارا۔ تم نے دیکھا شاہد جمیل، تم جن کی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر چکے تھے وہ صرف مرنے کا ڈرامہ کر رہے تھے، یا تم نے بوگس سرٹیفکیٹ دیا تھا؟ میں شاید غلط سمجھا تھا، شاہد جمیل نے کہا۔ بکواس بند کرو۔ پیڈرو نے مشین گن کا دستہ شاہد جمیل کے سر پر مارا۔ تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ شاہد جمیل نیچے گر گیا۔ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور خون کی ایک لکیر اس کی گردن پر بہنے لگی تھی۔ یہ سب احمق الو کے پٹھے گدھے تھے۔ پیڈرو نے اپنے اصلی روپ میں آتے ہی گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ بہت ضم تھا اس کو بھی اپنی کپتانی پر، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ پیڈرو کیا چیز ہے۔ ایسی استاد پیڈرو نہیں بنا وہ۔ اس کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہے۔ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لے اور دشمنوں کے چہرے سے 7 پردوں میں انہیں تاڑ لے۔ انٹرپول کی وردی کیا چیز ہے؟ مصرا یہ بات سمجھ لیتا تو اس وقت یوں نہ پڑا ہوتا جیسے کسی کتے کی لاش ہے۔ بونک تو تم رہے ہو، میں نے سر ہلا کے کہا۔ اور کہتے ہیں کہ بونکنے والے کتے کاٹتے نہیں، محسن بولا۔ یہ ویسے بھی چودھری دلاور کا پالتو کتا ہے مگر اس وقت گلے سے پٹا اترا ہوا ہے، محسن بولا۔ بہت خوب، بہت عرصے بعد بانڈوں کی جوڑی پھر ملی ہے، پیڈرو نے کہا۔ کیا مجھے ہنسنا چاہیے اس مذاق پر؟ تم کو رونا چاہیے اپنی قسمت پر، میں نے کہا، اور اپنی صورت پر، محسن بولا، جس پر تقدیر نے سیاہی مال دی ہے۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کی قسمت پر سیاہی مال دی گئی ہے، پیڈرو تلخ لہجے میں بولا۔ پھر پیڈرو نے اچانک اپنی ہنسی روک کر مشین گن سے ایک راؤنڈ فائر کیا۔ یہ سب گولیاں ہمارے سروں کے اوپر سے گزر کر دیوار میں پیوست ہو گئیں۔ گل نے اچانک چیخ ماری۔ پیڈرو نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر خباثت سے مسکرایا۔ اچھا، یہ بھی ہے ایک ڈرامہ؟ تمہاری ہمشیرہ مس رابعہ ایڈوکیٹ نے اپنی جنس بدل لی ہے؟ باہر سے تو بالکل مرد لگتی ہے اور اندر سے دیکھنا پڑے گا۔ میں نے اپنے رد عمل کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ بات میرے لیے حیرانی کا باعث تھی کہ پیڈرو نے گل کو رابعہ سمجھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ پیڈرو نے عرصہ دراز سے رابعہ کو دیکھا نہیں تھا اور گل کو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کی چال بھی ہو سکتی تھی، مگر مجھے استاد پیڈرو کے طرز عمل میں رونما ہونے والی تبدیلی بہت فطری لگی۔ اس کی بات نے میرے خیالات کو ایک نئی سمت دے دی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا واقعی پیڈرو نے گل کو رابعہ سمجھا ہے، اور اگر ایسا سمجھا ہے تو اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسے رابعہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، اور شاید اس تمام عرصے میں جب رابعہ ہمارے ساتھ نہیں تھی پیڈرو نے اسے ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ رابعہ کی صورت کو کیسے بھول سکتا تھا اور گل کو رابعہ کیسے سمجھ سکتا تھا؟ یہ ایک منطقی نتیجہ تھا جو اس کے ذہن نے خود بخود اخذ کر لیا تھا کہ میرے ساتھ یوں بیس بدل کے ایسی خطرناک مشن پر آنے والی لڑکی صرف رابعہ ہی ہو سکتی ہے۔ شیلا کا خیال اسے یوں نہیں آیا ہوگا کہ شیلا مدت سے لاہور میں رضوی صاحب کے گھر میں تھی، اور یہ سب بھی جانتے ہوں گے کہ شادی کے بعد وہ ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ رابعہ کو دلاور نے یقیناً دیکھا تھا، اور دلاور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ چاند بھائی کی تحویل میں ہے۔ پھر اس نے اپنے خاص استاد پیڈرو کو یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ فوری طور پر اس سوال کا جواب تلاش کرنا ممکن نہ تھا۔ میرے لیے اس میں ایک پہلو اطمینان کا تھا کہ رابعہ کے بارے میں پیڈرو غلط فہمی کا شکار ہے، اس سے رابعہ کسی حد تک محفوظ ہو جاتی تھی، مگر اس کے حصے کا عذاب گل کو ملنے کے آثار پیدا ہونے سے میری پریشانی بڑھ گئی تھی۔ پیڈرو نے آواز دے کر 2 افراد کو اندر بلا لیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے گل کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ عورت یا مرد؟ ہے تو مرد، ایک نے مسکرا کے کہا۔ بے وقوف، کبھی پیکنگ دیکھ کے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اچھی طرح دیکھ کے بتاؤ، پیڈرو نے کہا۔ خبردار جو کسی نے ایسی جرات کی، میں نے کہا۔ اگر تم نے اپنی جگہ سے حرکت بھی کی تو فی الحال میں گولی تمہاری ٹانگ میں ماروں گا، پیڈرو نے کہا۔ ایک بریسٹ میں تم دونوں کی ایک ایک ٹانگ کا آپریشن ہو جائے گا۔ تم کیوں رک گئے؟ ادھر لاؤ اس انٹرپول کو، اس کا پول ابھی کھل جائے گا۔ وہ دونوں پھر آگے بڑھے۔
گل ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی ٹوپی اتار کر پھینک دی۔ ٹھیک ہے، میں رابعہ ہوں، گل نے بے خوفی سے کہا۔ اس کے تراشیدہ بال اس کے شانوں پر پھیل گئے۔ میں نے گہری سانس لی۔ بوجھ میری روح پر بڑھتا جا رہا تھا اور میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گل کو بچانے کے لیے پیڈرو کو بتا دینا چاہیے کہ یہ رابعہ نہیں ہے، یا اس کی غلط فہمی سے فائدہ اٹھانے کے لیے خاموش رہنا چاہیے۔ پیڈرو کو نام سے کیا فرق پڑے گا، وہ رابعہ ہو یا گل؟ اگر اس کے ذہن میں کوئی ناپاک شیطانی خیال ہوگا تو اظہار حقیقت سے میں اس خیال کو بدل تو نہیں سکوں گا۔ گل نے میری مشکل اپنی جرات کے مظاہرے سے آسان کر دی۔ تم کچھ بدلی ہوئی لگتی ہو۔ پیڈرو نے لبوں پر زبان پھیر کے اسے پرہوس نظروں سے دیکھا۔ شاید بال کٹوا کے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ اب تم خود ہی ادھر آؤ گی یا میں ان سے کہوں کہ تمہیں زبردستی کھینچ لائیں؟ میرے نہ چاہنے کے باوجود گل آگے بڑھ گئی۔ موسی نے میری طرف دیکھ کے افسوس سے ساری لایا۔ معلوم نہیں کیا ہونے والا تھا۔ اس کی تلاشی لو، پیڈرو نے حکم دیا۔ گل نے رضاکارانہ طور پر ہاتھ اوپر اٹھائے۔ تلاشی لینے والوں نے خاصی تفصیل سے اس کو ٹٹول کے دیکھا۔ وہ تلاشی کے بہانے اپنے سفری جذبات کی تسکین کا کچھ سامان کر رہے تھے۔ گل کا چہرہ غصے شرم سے سرخ پڑ گیا، لیکن اس نے مزاحمت نہیں کی اور زبان سے بھی کچھ نہیں کہا۔ میں سانس روکے بیٹھا رہا۔ گل کی وردی کی ہر جیب خالی کر لی گئی تھی اور اس کا ریوالور بھی لے لیا گیا تھا، مگر وہ بیلٹ محفوظ رہی تھی جو گل کی کمر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور جس میں اس کا پاسپورٹ تھا اور ہنگامی حالات کے لیے محفوظ رقم تھی۔ تلاشی لینے والوں کے ہاتھ کمر کے علاوہ ہر جگہ پہنچے۔ میں نے اس سے کہیں زیادہ دیکھا تھا جو رابعہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے باوجود میرے خون کی حدت بڑھ رہی تھی، کیونکہ میں احساس کی اس اذیت میں برابر کا شریک تھا جو گل کے لیے نئی تھی۔ ایک بار میری اور گل کی نظریں ملی تو میں نے اس کی آنکھوں کا اشارہ صاف دیکھا۔ وہ مجھے کچھ نہ کرنے اور ضبط سے کام لینے کا کہہ رہی تھی۔ پیڈرو کے حکم پر گل کو ایک رسی سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ اوپر رہے اور رسی کا اوپر والا سرا ایک روشن دان کی سلاخ سے گزار کے واپس نیچے لایا گیا۔ اس رسی کا باقی حصہ گل کے دونوں پاؤں ایک ساتھ باندھنے میں کام آیا۔ میں اس تمام کارروائی کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ پیڈرو ہم سے تفتیش کرنا چاہتا تھا اور اس کا آغاز روایتی طریقے پر ہماری کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کرنا چاہتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ رابعہ اس کے ہاتھ لگ گئی، اور میں طے کر چکا تھا کہ اگر اس نے گل کے ساتھ کوئی شرمناک حرکت کی یا اس پر تشدد کا کوئی انسانیت سوز طریقہ آزمایا تو میں گل کو بچانے کے لیے سب کچھ کر گزروں گا۔ اصل خطرہ صرف پیڈرو سے تھا، جس نے سب مشین گن اٹھا رکھی تھی۔ اس کا نشانہ خطا نہیں ہو سکتا تھا۔ ریوالور ہوتا تو میں چانس ضرور لیتا، اور پیڈرو میرے ہاتھ لگ جاتا تو بادی وہیں پلٹ جاتی۔ باقی سب حکم کے غلام تھے اور انہیں ایک آقا کی جگہ دوسری آقا کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پیڈرو کی دھمکی نے بھی مجھے تھوڑا سا خوفزدہ کر دیا۔ اگر وہ گولی مار کے مجھے ختم کرنے کی بات کرتا تب بھی میں یہ جوا ضرور کھیلتا کہ تخت یا تختہ، میں نہیں مارا گیا تو وہ مارا جائے گا۔ لیکن اس نے میری ٹانگ اڑا دینے کی دھمکی دی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے قتل کرنا نہیں چاہتا۔ ایک پوری اور ایک آدھی ٹانگ کے ساتھ معذوری اور بے بسی سے پیڈرو کا قیدی بن جانا ایک پر اذیت تصور تھا۔ پیڈرو، تم جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں نے کہا، یا محسن سے پوچھو۔ تم لوگ بہت بدل گئے ہو، پیڈرو بولا۔ تم تو کبھی بھی آسانی سے کچھ نہیں بتاتے تھے، بزدل ہو گئے ہو تم۔ حالات بھی بہت بدل گئے ہیں، میں نے کہا۔ اچھا، مجھے تو معلوم نہیں تھا، پیڈرو نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ ایک بات میں بھی بتا دوں تمہیں، مجھے حالات نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت دل اور بے رحم بنا دیا ہے، اور یہ بھی سکھا دیا ہے کہ سانپ بچھو پر اعتبار کر لوں مگر تم پر نہیں۔ تم ایسے ہی مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے سکندر اعظم۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت کی مار کھا کے تم اب پہلے سے زیادہ سخت جان ہو گئے ہو، اور اب تم سے سچ اگلوانا زیادہ مشکل ہوگا، لیکن تجربہ میں نے بھی حاصل کیا ہے۔ اب میں وہ کر سکتا ہوں جو پہلے نہیں کر سکتا تھا، اور جس کا تصور تم بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ تشدد کے سامنے ہم سر جھکا دیں گے؟ میں نے کہا، اگر ہم کچھ نہ بتانے پر تل گئے تو پھر تم جتنا ظلم اور جبر، وحشت، بربریت کا مظاہرہ کرو، تم کبھی بھی جیت نہیں سکو گے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوگا، پہلے بھی تم زور بازو اور مال و زر ضائع کرتے رہے ہو، پھر آج تعاون کا جذبہ کیوں جوش مار رہا ہے؟ وہ تندیہ لہجے میں بولا۔ رابعہ کے لیے؟ رابعہ بہت کچھ دیکھ چکی ہے اور جھیل چکی ہے، تم نے جو کچھ کیا اس سے کیا فرق پڑا؟ میں پھر تیار ہوں، رابعہ سے آغاز کرو یا مجھ سے۔ اس کوشش میں تمہارا اتنا وقت ضائع ہو جائے گا کہ پھر کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ آئے ہم یہ امید لے کر تھے کہ یہ جہاز غرق ہوگا، لیکن ہم بچ کر نکل جائیں گے۔ اب جہاز کے ساتھ ہی ڈوبیں گے تو کوئی بات نہیں،
اندازے غلط بھی تو ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا کھیل ہی موت کا کھیل ہے۔ پیڈرو کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ جہاز کیسے ڈوب جائے گا؟ مہنسا، بعد میں جہاز کی غرقابی کے اعصاب معلوم کرنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے گا۔ اگر اس میں ماہر ہوں گے تو پتہ چلا لیں گے۔